باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ. اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہو. ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے اس ملک میں پوچھ ہوگی. آپ کے سامنے یہ ساری اسٹوری رکھی گئی ہے اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام. وہ حضرت علی رضا نے فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ابھی ایک طرف چوری ہے دوسری طرف سینہ زوری. ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا ڈی پی او صاحب ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں ڈی پی او گجرات ہے نا. ہاں جی یہ پرچہ ڈی پی او گجرات ہے. ہاں ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں ہاں جی اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہو. تم رسپانسبل ہوگے. یہ ملک پہ آئین نہیں ہے. اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ. اس ملک میں پوچھ ہوگی. یہ حکومت ہے پرماننٹ نہیں ہوتی. حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تم سے لیا جائے. یہ دیکھیں یہ ملک یہ ہماری قانون ہے آئین ہے ہمارے رائٹس ہے. اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بے عزت کرے اتنا بے توقیر کرے تو پھر اسمبلی کس لیے ہے. پھر اسمبلی کو تو فارغ کرو. تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان. تم بھی کسی کے بیٹے ہو. تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیل رہے ہو. یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ملک ویسے بھی چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہوا جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے جو اغوا برائے تاوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں جو ملک میں بدامنی کا ایک بہت بڑا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ملک تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ملک میں جو نا نظام کو تم نے برباد کر دیا اور رہا سا پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسے بھی ربڑ اسٹیمپ سمجھتے تھے لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا رہے ہو. یہ نہیں ہے ربڑ اسٹیمپ. ایک پارلیمنٹیرین کو آپ اتنا بے عزت کرو کہ اس کی کوئی سے نہیں. حالانکہ پریویلیج تو بول جاتا ہے. پریویلیج کیا پریویلیج اور کیا ہوگا پریویلیج اور تشدد. میں آپ سے کرتا ہوں میں تمام آفیسرز کو کہتا ہوں آپ جو کام کرو قانون کے مطابق کرو. جو کام کرو رولز کے مطابق کرو. اگر آپ قانون سے بالاتر کوئی کام کرو گے کسی کا ایجنٹ بنو گے تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان میں مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے. اور میں چیف جسٹس صاحب آپ نے کیٹیگریکلی ان سے اوتھ لیا تھا کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. آپ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سوموٹو لیں اور ان کو اس ایم این اے کو پروڈیوس کروائے. آپ پکڑے ڈی آئی جی جو اس علاقے کا جو ڈی آئی جی ہے اور جو آئی جی پی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو ڈی پی او ہے یہ پیدا کریں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر سب کو ایکشن لیا جائے. چیف جسٹس صاحب سے آپ نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. جس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبردستی اغوا کیا ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے ایف آئی آر میں ان کو 1 تاریخ کو جو ہے اس کی روانگی شو کیا. 1 تو ابھی آیا نہیں. واقعہ ہوا ہے گجرانوالہ میں انہوں نے شو کیا گجرات میں یعنی گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن کے پاس ہے وہ انہوں نے شو کیا ادھر. تو ایک تو یہ تو ہم بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے. ہم انشاءاللہ جمعے کے دن جو ہے نا بھرپور اس پہ احتجاج کریں گے اور اگر اس طرح اس پارلیمنٹ چلانا ہے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں چلنے دیں گے. کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں اس کی اس طرح تجدید کی جاتی ہے. یہ عوام کی تجدید نہیں ہے یہ پورے عوام کی تجدید ہے. اس قوم کی تجدید ہے. اس ملک میں قانون کے ساتھ جو ہے نا ایک مذاق ہے. تو میں چند باتیں کر رہا تھا. بہرحال مجھے افسوس ہے کہ جو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس ملک کے آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں.